قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، ارشاد فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 بار درود ایک دن میں بھیجنا، یہ کوئی بہت بڑا عمل اس اعتبار سے نہیں کہ بہت وقت لگ جائے۔ جب ابتداً کچھ بیٹھیں گے، ہر نماز کے بعد بھی اگر 2-2 4-4 منٹ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز 1000 مرتبہ کا عدد وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں شان نزول میں ہم کسی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت کا پس منظر، اس آیت کا شان نزول وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ تفسیری نکات، کچھ تفسیر اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس موضوع کو پورا اپنا مکمل کیا جاتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیت بھی سنیں، پھر تفسیر کے اعتبار سے اس کا پس منظر شان نزول بھی سنیں، اور ساتھ وہ اصلاحی باتیں، وہ ایسی اصلاحی اور علمی باتیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہو، ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کے اندر اضافہ ہو۔ یہی ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے، یہی ان کی علامت ہے۔ آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب ہے وہ ہے سورہ حجرات کی آیت مبارکہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، تو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت اللہ کے نزدیک کس کی ہے؟ آج دنیا کے اندر عہدہ بھی کسی کے پاس ہو سکتا ہے، ہنر ہے تو اس اعتبار سے بھی بڑی عزت ہے۔ کوئی افسر ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، اس کے ارد گرد بھی درجنوں، سینکڑوں، کبھی کبھی ہزاروں لوگ ہوں۔ کوئی ملکی سطح پہ کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی ایک ملک نہیں بلکہ کئی اعتبار سے شہرت اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ
عزتیں ایک وہ ہیں کہ جو دنیا کے اعتبار سے لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ عزت والا ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا آدمی، یہ دنیا کے اعتبار سے. اور ایک وہ عزت والا کہ جسے اللہ فرمائے کہ یہ عزت والا آدمی ہے، رب عز و جل اس کے بارے میں فرما دیں. تو آپ خود بتائیں ناظرین کہ حقیقی عزت والا کون ہوا؟ جسے میں اور آپ کہہ رہے ہیں، یہ معاشرہ کہہ رہا ہے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، وہ عزت والا اسے کہہ رہے ہیں. حقیقی وہ عزت والا ہوگا یا وہ عزت والا قرار پائے گا جسے اللہ ارشاد فرمائے کہ یہ عزت والا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرما دیا، کن کے بارے میں فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، وہ عزت والا ہے. اب اس کے شان نزول کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے. روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص تھا اور اس نے کیا کیا، مدینہ منورہ کے بازار کے اندر وہ موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف لے کر گئے. تو وہ حبشی غلام تھا، حبشی تھا. حبشی یعنی جن کے رنگت کے اعتبار سے کالا رنگ ہے، حبشی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شرط لگا رہا ہے، جو مجھے خریدنا چاہے، کہا کہ جو مجھے خریدنا چاہے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 5 نمازیں باجماعت پڑھنے سے وہ نہ روکے، باجماعت نماز پڑھنے سے وہ نہ روکے. میری شرط یہ ہے جو مجھے خریدنا چاہے. اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ حبشی جو تھا، اس کو اس شرط پر وہ خرید لیا گیا. پھر یہ غلام بیمار ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے. پھر یہی غلام، اس کی وفات ہو جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تدفین کے لیے آئے. اور اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ تو حبشی تھا، بظاہر کوئی عزت شہرت والا نہیں ہے، ایک غلام ہے، حبشی تھا. تو اس پر اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرما دیا کہ عزت کا معیار وہ نہ تو چہرے کی رنگت کی صفائی ہے، عزت کا معیار نہ تو وہ دولت ہے، عزت کا معیار نہ کوئی عہدہ ہے، عزت کا معیار نہ کوئی شہرت ہے. عزت کا معیار ایک دنیاوی معیار ہے اور ایک معیار اللہ کے نزدیک ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اور وہ معیار یہ بیان کر دیا، آیت مبارکہ نازل ہو گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے. کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. فرمایا یہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. مدنی کے ناظرین، یہ بات ہمیں بھی کئی اعتبار سے ہمیں سیکھنے کی کتنے اس میں مدنی پھول ہیں. عام طور پہ جو خریدنے جاتا ہے وہ شرطیں لگاتا ہے، میری یہ شرط، میری یہ شرط، میری یہ شرط. لیکن یہ غلام ہے جو بازار میں بکنے کے لیے آیا اور وہ کہتا ہے خریدے مجھے وہ جو میری شرط مانے. اور وہ شرط کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی ایسی شرط نہیں کہ مجھے ایسا کھانا کھلائے، مجھے ایسے کپڑے پہنائے. جو اس وقت غلام ہوتے تھے ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی،
جو غلام جسے خرید لیا جاتا تھا تنخواہ نہیں ملتی تھی، یہ غلام ہوتے تھے اور کام کاج کرتے تھے، ان کی کھیتی باڑی بھی کرنا، ان کے سارے معاملات بھی چلانا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے کھانے پینے کے معاملات وہ ان پر ہو جاتے تھے، وہ ان کو کھلاتے تھے، ان کو کپڑے پہناتے تھے۔ ہمارے دین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے تدریجاً آہستہ آہستہ ان غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا۔ یہ ہے اصل انسانیت کی خدمت، کہ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے لیکن وہ ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص کام کرتا ہے نا، کوئی کسی کا غلام تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ ملازمت اور ہے اور وہ غلامی اور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس غلامی سے لوگوں کو باہر نکالا، اور وہ کیسے نکالا؟ غلاموں کو آزاد کرنے پر ثواب ارشاد فرمائے، لوگوں نے غلام آزاد کیے، ثواب ہے۔ اور صحابہ کا بھی جذبہ یہ ہوتا ہے جس کام میں ثواب بیان کر دیا گیا، فضیلت بیان کی، وہ کرنا ہے۔ مہنگے مہنگے غلام خریدے گئے، اس لیے سے انہیں آزاد کر دیا جائے گا، انہیں آزاد کیا جائے گا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ بھی غلام ہی تھے، مکے میں جب تھے تو غلام تھے اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور اس قدر تکلیف برداشت کرتے تھے، اس قدر تکلیف برداشت کرتے تھے کہ آپ کا جو مالک تھا وہ کافر تھا۔ وہ آپ کام تو لینا ہے، غلام سے مطلب ہے کام لینا، وہ کام تو لیتا لیکن کام کے ساتھ اذیتیں پہنچاتا کہ کلمہ چھوڑو، اسلام چھوڑو، نبی پاک کی غلامی چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جسے تم رسول مانتے ان کی غلامی چھوڑو۔ لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی بات رہتی، وہ کیا رہتی؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی رہتا زبان۔ اور جب یہ معاملہ بڑا ایک اذیت والا بن گیا، مکے کے اندر مشہور ہو گیا، ان کو دیکھا جاتا، کبھی تپتی ریت پر ڈال دیا جاتا ہے ان کو، کبھی تپتی ریت پر۔ اور یہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو طرح طرح سے جب تکلیفیں دی گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے مالک کے پاس پہنچے، کہا مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس اعتبار سے بھی غلاموں کے ریٹ لگتے تھے کہ غلام کے اندر بظاہر چہرے کی خوبصورتی، ہنر، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی تھیں، اور اس اعتبار سے اس کے ریٹ بھی لگتے تھے، بیچا جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ نے اپنے پاس کسی کو ملازمت پہ بھی رکھنا ہے، ہائر کرنا ہے، ڈیوٹی دینی ہے، تو آپ اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں گے، اس کی کیا صلاحیت ہے، اس کا کام کیا ہے، تو پھر ہی آپ اس کے منصب اور اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی سیلری اس کو پیکج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب صدیق اکبر نے خریدنے کی بات کی تو وہ جو مالک تھا اس نے بہت زیادہ، اتنی بیش قیمت بیان کر دی گئی کہ جو بظاہر اس طرح کی اتنی قیمت سے درجنوں غلام خریدے جا سکے، اور اس نے کہا کون خریدے گا ان کو، اتنی قیمت سے کون خریدے گا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کو حضرت بلال سے یہ پیار تھا، یہ محبت تھی۔ کس وجہ سے محبت تھی؟ کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حضور کا صحابی ہے، اور اس نے اسلام کو قبول کیا، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اسلام کو قبول کیا، اور کبھی بھی اس اسلام کے حوالے سے یہ ڈگمگایا نہیں۔ تو انہوں نے خرید لیا۔ اب جو خریدا تو پھر خریدا ہی نہیں، صرف خرید کر آزاد بھی کر دیا، خرید کر آزاد بھی کر دیا۔ اب کسی نے بات کی
کہ ہاں ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا بلال کا رضی اللہ عنہ، کوئی ہوگا احسان، کوئی پرانا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس کا بدلہ انہوں نے دیا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس عمل کے حوالے سے بھی قرآن میں آیت کو نازل فرمایا اور اس کا شان نزول بیان کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی احسان کا بدلہ تھا، یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے، وہ کوئی کسی طرح کی ایسی کوئی بھلائی یا کوئی نعمت یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر اس کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے عمل کیا ہے۔ ان کا عمل صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اپنے رب اعلی کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، قریب وہ سے راضی ہو جائے۔ آئے قربان جائیں صحابہ کی ان شانوں پر جنہیں اللہ یہ بشارتیں دیتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ رب سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ رب سے راضی۔ تو یہ ایک آیت نہیں، اس طرح کی کئی آیات مبارکہ جن کے اندر یہ بیان کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ عمل غلامی سے آزادی کی طرف لانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی۔ اور آپ دیکھ لیں، قسم کا کفارہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے اس کا کفارہ ہو، اچھا کئی اور عمل ایسے ہیں جن میں غلاموں کو آزاد کرنا بیان کیا گیا، اگرچہ آج کے دور میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ پھر اس بہانے سے کئی غلام آزاد ہوئے، کئی غلام آزاد ہوئے۔ تو اصل اس اعتبار سے ویسے تو نبی پاک علیہ السلام محسن ہی محسن ہیں، لیکن محسن انسانیت اس اعتبار سے کہ آپ نے انسانیت کو، جو انسانیت کا مقام اور مرتبہ تھا، جس معاشرے کے اندر ایک عورت کو ذلت کا سامنا تھا، آپ نے اس عورت کے بھی حقوق بیان کیے۔ جس معاشرے کے اندر اس بیٹی کو زمین کے اندر پیدائش کی خبر سنتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کی فضیلتوں کو بیان کیا کہ ان کی پرورش کرو، اس پر اللہ تمہیں کتنا اجر و ثواب دے۔ جس معاشرے کے اندر غلاموں کو اس انداز سے رکھا جاتا تھا، وہ سلوک کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے، آپ نے وہاں بھی اس کی تربیت فرمائی اور پھر ترغیبات دی۔ فرمایا غلام تمہارے لیے کھانا بنائے، وہ اس کی تپش کو، اس آگ پر جلتا رہے، وہ اس کی گرمی برداشت کرے، کھانا بنائے۔ اب فرمایا جب لا کے دے تو تم اسے بھی کھانا کھلاؤ، اسے بھی کھانا کھلاؤ، چند لقمے ہی کھلا دو۔ یا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بات، یہ روایت تو بیان فرما دی گئی کہ وہ اس کی گرمی تپش یہ برداشت کرتا ہے، اسے کھانا کھلا دو، یہ چند لقمے ہی کھلا دو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک سبق آموز ایک پوائنٹ کہہ دوں کہ وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے افسروں کو دیکھیں، ایسے کئی سیٹھ لوگ یا بڑے بڑے گھرانے کہ جن کا بڑی لگژری ٹائپ کی دعوتیں ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کا سٹائل بھی بڑا لگژری ہوتا ہے، گاڑیاں بھی ایسے تو بنگلے بھی ایسے، یہ سارا کچھ ہے۔ اپنے ہی نوکروں سے، اپنے ہی خادموں سے، ان ملازموں سے وہ ساری یہ چیزیں سجواتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آ رہے ہیں مہمان، باہر سے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چلے گئے، اچھا بھائی، وہ جس خادم نے، ملازم نے یہ سارا کچھ کیا، اگرچہ آپ کے ہم نے اس کو تنخواہ دی، بھائی تنخواہ سے انکار نہیں، نفس ہر ایک کے ساتھ ہے، کھانے کی خواہش ہونا ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو اس انداز سے اس پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ آپ
ان کو بھی اگر آپ اپنے ساتھ شریک کر کے اس دعوت میں نہ بٹھا پائے تو کم از کم آج جو یہ دعوت کا لذیذ ترین طعام اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے ان ملازموں کو بھی کھلا دیں، ان کو بھی آپ کھلا دیں۔ آپ بعد ہیں ایسے لوگ اچھے ماشاءاللہ ہوتے معاشرے میں، لیکن بعض ایسے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایسے کئی ملازمین، کئی ایسے ڈرائیور، بسا اوقات ایسی، اور ایسے کئی گارڈز، وہ بیچارے بڑے مایوس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس عہدے دار آدمی اور منصب والے کے ساتھ وہ ایک طرح کا 24 گھنٹے اٹیچ ہوا ہے، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو وہ بیچارہ اپنی بھوک کاٹ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کی دعوتوں کے کھانے بسا اوقات اگلے دن وہ یا تو ڈسٹ بن میں چلے جائیں گے یا ویسے کسی اور طریقے سے ضائع ہو جائیں گے، لیکن ان کی طرف ایسی کوئی وہ نظر نہیں کرتا۔ تو ایسا یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے، آپ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ اچھا، آپ اس ماحول میں نہیں چلے بیٹھ سکتے یا بٹھا سکتے، آپ کی کوئی خاص گیدرنگ ہے، کھانا تو کھلا سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی انداز کسی نے بتایا کہ ہم اگر ایسی کوئی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں کھانا باہر سے منگایا ہے، اچھی دعوت ہے، تو اگر تو کھانا زیادہ وافر منگوایا ہے تو ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو سکا تو یہ انداز بھی اختیار کرتے ہیں کہ کچھ رقم ایکسٹرا دے دی، اس دن دے دی، مثال کے طور پر 500 روپے، 1000 روپے اس دن ایسے دیے کہ آپ بھی اس سے کچھ اچھا کھانا جو بھی آپ چاہو کھا لو، اپنے بچوں کے لیے لے کے چلے جاؤ۔ یہ ایسے جو افراد ہیں، یعنی سیٹ آدمی ہوں، ان کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ نیکی بہت بڑی ہوگی، دل سے دعائیں لینے کا سبب یہ بہت بڑا ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عزت دار لوگ اصل تو وہ ہیں جو پرہیزگار، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہیں کہ جن کی دنیا کے اندر تو عزتیں ہو رہی ہیں، وہ چاہے نسب، مال، شہرت، ہاں ان روایات کے اندر اور اس کے تحت آگے جو کچھ اور بھی آیات مبارکہ جن میں نسب کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے، ڈرو اس اپنے رب سے، کس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر ان سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی اہلیہ، ان کو پیدا کیا گیا، اور پھر کیا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں وہ پھیلا دی۔ اس سے پھر آگے یہ سلسلے چلے۔ اچھا، کوئی نسب میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے، نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی نسب کے اعتبار سے، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ادنا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ نسب بھی معیار عزت کا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کہ میرا نسب اعلیٰ، میں سب سے وہ نہیں۔ بظاہر نسب کسی کا چھوٹا ہو، بظاہر چھوٹا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو تقوی پرہیزگار اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ باتیں ہمیں اپنے من کے اندر، اپنے دل میں ان کو جگہ دینی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر عزت تو ہر آدمی کی ہو جاتی ہے، جس کے پاس عہدہ، پیسہ،
کچھ بھی ہے عزت تو ہو جائے گی نا، لیکن ہمیں یہ عزت نہیں، اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک جو آدمی عزت والا بن جاتا ہے۔ تو جب یہ بات کی گئی کہ بھئی یہ تو غلام تھا، اور غلام تھا جس نے یہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے جا رہے ہیں، اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، اس کی تدفین کر رہے ہیں، جب باتیں ہوئیں اس کے ساتھ آپ نے یہ برتاؤ کیا، تو آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ یہ برتاؤ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ عزت والا تھا۔ اس نے کہا میں بکنا ہی نہیں چاہتا، بکوں گا تو اس کے ہاتھ بکوں گا جو مجھے نماز سے نہ روکے۔ آج آپ معاشرے میں غور کریں تو ملازمتیں کتنی کرتے ہیں، کون کتنے ملازم ہیں؟ کبھی شرط لگائی ہے والی اس انداز سے، اور یہ شرط کوئی غلط شرط نہیں ہے کہ جیسے آدمی کہے گا نہیں بے شرطیں لگائے، یہ وہ شرط غلط نہیں ہے۔ یہ تو شرط نہ بھی لگائے تو بھی اس پہ لازم ہے، نماز پڑھنے والے پہ لازم ہے نماز پڑھے، جس کے پاس نوکری کر رہا ہے اس پہ لازم ہے کہ اس کو فرض نماز کے لیے وہ اجازت دے، اس کو بھیجے وہ نماز پڑھے، اور جب بھیجا جا رہا ہے تو اتنا وقت نماز کے لیے لگائے جتنا وہ نماز کے لیے وقت عام طور پہ لگتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا جب خیال کریں گے انشاءاللہ العزیز تو پھر دیکھیں ہم آپس میں محبتیں بڑھیں گی، آپ کی دکان میں برکت ہوگی، آپ کی دکان میں برکتیں ہوگی، نماز پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ العزیز، یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بے برکتی تب آتی ہے جب آدمی بے عملی بہت اختیار کر جاتا ہے، بے عملی میں جو بڑھ جاتے ہیں تو پھر بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ رب سے نعمتیں مانگتے ہیں، جب رب عطا فرماتا ہے تو ہم انہی نعمتوں کا استعمال رب کی ناراضگی والے کاموں میں کرتے ہیں۔ نعمتیں عطا ہوئیں، اب رب کی ناراضگی والے کام، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کیا ہے تو ہم رب کے اطاعت گزاری والے کاموں کے اندر اضافہ کر دیں۔ نعمت کا شکرانہ ہی اصل یہی ہے، اس نعمت کو نافرمانی میں خرچ نہ کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے۔ تو فرمایا گیا عزت جو ہے اس کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یعنی جس کے دل میں رب کا ڈر خوف ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اگرچہ دنیا اس کو کہے کہ ہاں بھی ایسا۔ آج کہا جاتا ہے نا یہ بڑا سیدھا آدمی ہے، یہ سیدھا آدمی ہے، کہتے ہیں لوگ۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کاروبار کے اندر کوئی ایسی چیٹنگ نہ آتی ہو، ایسے دھوکے بازی نہ آتی ہو، اس کو کہتے سیدھا ہی ہے۔ ہاں میں یہی کہوں گا یہ سیدھا ہی ہے، لیکن یہ کس راستے پہ سیدھا ہے؟ یہ اس راستے پر سیدھا ہے جو سیدھا اسے جنت کی طرف لے کر چلے جائے گا، یہ ایسا سیدھا ہے۔ تو اگر ایسے ہی سیدھے بن جائیں سارے، میں بھی بن جاؤں آپ بھی بن جائے، تو پھر دیکھیں اس کو یہ نہیں کہنا بھائی بالکل سیدھا سادہ سا آدمی ہے۔ اور جنت میں اکثریت جو لوگوں کی ہوگی کیسے لوگوں کی ہوگی؟ اللہ اکبر، عام سیدھے سادے لوگ، جنت میں ان کی اکثریت ہوگی۔ جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر بہت وہ سمجھتا ہے نا میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بہت دماغ میرا تیز ہے تو فلاں یہ ہے تو یہ معاملہ ہے، یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے دن فیصلے ہوں گے کہ تم نے اپنی دماغ کی تیزی کی وجہ سے کتنوں کو دھوکے میں مبتلا کیا، کتنوں کے ساتھ یہ کیا، کتنوں کے ساتھ یہ کیا۔ تو عزت والا اللہ کے نزدیک بننا ہے اور بننا چاہیے تو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ جو آدمی جتنا تقوی کے اندر اچھا اور بہتر ہو جاتا ہے، تقوی کا مطلب مدنی کے ناظرین، یہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہے ڈر، خوف، ڈرنا۔ تقویٰ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ کی ناراضگی ملے، اس سے بچانا، اور ہر وہ عمل کرنا جس سے رب کی خوشنودی ملے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔
قرآن پاک میں تقوی کا اتنا ذکر کیا گیا ہے، اتنا ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ روزے رکھیں، کیوں رکھیں بھائی روزے؟ آخر میں اللہ نے حکمت فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اور جسے تقوی ملتا ہے وہ عزت والا بنتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس کا تعلق دل سے، دل کا اچھا ہو گیا تو بس سب ستھرا ہو گیا، اور دل کا اچھا نہیں، شکل و صورت کا جتنا بھی اچھا ہو وہ اچھا نہیں کہلائے گا، اللہ کے نزدیک وہ اچھا نہیں۔ میں عام شہرت کی بات نہیں کر رہا، اور جس کا دل اچھا اور دل ستھرا، اس لیے روایتوں میں فرمائیں اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کا تقوی، دل کی پرہیزگاری۔ سورہ بقرہ پڑھیں نا اگر، تو 12 سے زائد بار ایسی آیتیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جن میں تقوی کا ذکر کیا گیا، جن میں تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ نے جہاں اسی چیزیں بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور چھوڑ دو جو باقی سود ہے۔ سود سے بچانے کا ذکر ہوا تو فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یہ کام نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا، ہر جان دیکھے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ پاک وہ خبر والا بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ اس کو خبر ہے۔ تو یہ ہے اصل تقوی کا معیار، کہ آدمی خلوت میں ہو یا جلوتوں میں ہو، وہ لوگوں کے مجمع میں ہو یا الگ اپنے کسی کمرے میں ہو، تقوی ہر جگہ اس کے ساتھ، تقوی ہر جگہ۔ حج کرنے جائیں تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حج کرو، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ کھانے پینے کے سامان سبب یہ سب کچھ لے کر ساتھ جاؤ جس نے حج پر جانا ہے، لیکن بہتر زاد راہ یعنی اس کے ساتھ ہر وقت یہ اٹیچ رہے، اور وہ کیا اٹیچ ہے؟ فرمایا تقوی، وہ تقوی ہے۔ زاد راہ اختیار کرو اور تقوی لے جاؤ۔ نماز کا ذکر آئے تو تقوی کا ذکر آئے، روزے کا ذکر آئے تو تقوی کا ذکر آئے، سود اور ایسے کئی گناہ چھوڑنے کا ذکر آئے تو تقوی کا اللہ حکم ارشاد فرمائے۔ تو اصل عمل یہی ہے کہ جب متقی بن گیا آدمی تو پھر متقین وہ ہوتے ہیں، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ متقین کے پھر وہ انعامات ہوں گے کیا جنت کے اندر، وہ ان کو سائے ملیں گے، وہ ان کو چشمے ملیں گے، وہ ان کو پھل ملیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو سب کچھ۔ کیوں؟ کہا کہ تم عمل اچھے کرتے تھے، تم عمل اچھے کرتے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھی جزا دینے والے، ہم اچھا بدل دینے والے۔ منچن کے ناظرین، یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کا میسیج ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تقوی پرہیزگاری کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک بنائے، دل کا ستھرا بنا دے، اور حقیقی وہ عزت عطا فرمائے جو اللہ کے نزدیک جسے عزت شمار کیا جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی دستے قدرت میں خیر ہے،
تیری دست قدرت میں خیر۔ اللہ ہمیں اپنا سچا خوف عطا فرمائے۔ اے کاش ہمارا دل ایسا بن جائے کہ جو رب کے خوف میں مچلتا رہے، ڈرتا رہے، آنکھ ایسی ہو کہ رب کے خوف سے آنسو بہتے رہیں، دل ایسا ہو عشق نبی میں جھومتا رہے، مچلتا رہے، اور آنکھ وہ مل جائے کہ عشق نبی میں آنسو بہاتی رہے، مدینے کی یاد میں روتے رہیں، کبھی حرم مکہ کو یاد کرے اور کبھی حرم مدینہ کو یاد کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ قرآن قرآن